ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فحش کلامی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور ہمیں کسی کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلیں کہ یہ ایک سوال کسی نے کیا مجھے کہ کیا جھوٹ بولنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جھوٹ بول گیا وضو ٹوٹ گیا، اور اکثر کے دن میں ہوتا ہے کہ نہیں، جھوٹ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آخر یہ سوال آ ہی گیا کہ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو سنیے، فقہی طور پر تو وضو قائم رہتا ہے، فقہی طور پر وضو قائم رہتا ہے۔ اس سے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی کامل روحانیت، نورانیت، اجر، ثواب اور برکت حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا افضل اور مستحب یہ ہے کہ دوبارہ تازہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ان گناہوں کا اثر اور نحوست پوری طرح سے زائل ہو جائے تو صدقے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں دوبارہ سے حاصل ہو جائیں گی۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں، میں جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی نا، جب توبہ کرنے کے بعد مجھے میرے اللہ نے حق کی طرف چلنے کی توفیق بخشی، اور جب میں میدان عمل میں، میدان حق میں میں نے قدم رکھا، تو پہلے ظاہر ہے جب دنیا داری میں تھے تو وہاں پر تو بعض معاملات میں جھوٹ بھی بولا جاتا، میں پریس میں بھی رہا، میں کلینک بھی کرتا رہا، تو اور اس میں کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنا بھی پڑ جاتا، معاملات میرے بڑے وسیع تھے، اس میں کہیں نہ کہیں جھوٹ بھی آ جاتا۔ تو گورنمنٹ ملازم بھی ہوں، وہاں بھی بعض کا معاملات کچھ ایسے ہوتے کہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا۔ تو اب جب میں نے مسلح پکڑ لیا، مسلح مجھے اللہ نے عطا کیا، اور توبہ کی توفیق بھی رب نے جب عطا کی، تو اب کبھی کسی ٹائم میرے ساتھ ایسا بھی ہونا کہ میرا نا مطلب کوئی ایسی بات منہ سے نکل جانی کہ جو بات مسلح کے شائع نشان نہیں تھی، تو میں نے کیا کرنا، میں نے اپنے آپ کو یہ سزا دینے کے لیے کہ میرے سے یہ حرکت کیوں ہوئی، میں نے اپنے اوپر سردیوں کے دنوں میں بھی، سخت سردی میں بھی وضو لازم کر دیا ہوا تھا کہ اگر ایسی بات منہ سے نکلے گی تو میں وضو کروں گا، اور وہ بھی ٹھنڈے پانی سے، گرم سے نہیں۔ ایسا کرنے سے چند ہی دنوں میں میری یہ جو ایک عادت جس کو میں چھوڑنا چاہ رہا تھا، میں چھوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے پھر صبر کی قوت عطا فرمائی، استقامت کی قوت عطا فرمائی، میرے اللہ نے پھر میرے پہ انعامات بھی کیے، اور کر بھی رہا ہے، اب تلک ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ تو توبہ آپ کے دل سے گناہ کو صاف کر دیتی ہے، جس طرح صابن سے میل کچیل اتاری جاتی ہے نا، ہاتھوں سے، چہرے کو صابن سے مل مل کے دھوئیں تو میل مول لگی اتر جاتی ہے، اسی طرح توبہ جتنے صدقے دل سے اور آنکھوں کے پانی سے آپ جتنی بھی اس توبہ کو کرو گے، اللہ رب العزت آپ کا قلب، آپ کا دل اتنا ہی مصفح کر دیں گے، صاف کر دیں گے۔ توبہ سے دل صاف ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اور اللہ کی عنایات بڑی برستی ہیں۔ لہذا توبہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، کہیں پر کوئی بھی چھوٹی سی غلطی کر بیٹھو تو توبہ کر لو، لیکن یہ بار وضو، جھوٹ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا؟ تو
بہرحال جو بندہ وضو میں ہو وہ تو ویسے ہی پرہیز کرتا ہے، ہاں نورانیت کم ہو جاتی ہاں جس کے اندر ہے ہی نہیں نورانیت اس کو کیا نورانیت کم ہو یا زیادہ ہو، ہاں جس کو سمجھ ہے نورانیت کی، جو اس نورانیت کی طرف جا رہا ہے، جس کے قلب کے اندر نور ہے اور نور کی روشنی کو وہ سمجھ رہا ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے وضو ٹوٹا ہے یا وضو نہیں ہے، یا وضو کے دوران میں نے یہ غلط کام کیا ہے اور اس سے میرے کس معاملے میں فرق پڑ گیا۔ داتا علی حجویری کا واقعہ ہے، انشاءاللہ میرے اس کی تفسیر بھی بیان ہوگی۔ داتا علی حجویری کو ایک دفعہ ایسے ہی ان کی کسی روحانیت کے معاملے کے اندر رکاوٹ آ گئی، ان کا کوئی معاملہ روحانیت ایسا تھا کہ وہ ایک اللہ کا ولی ہے، اور ولی بھی وہ ہے کہ جس کو غوث اعظم نے کی جگہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا، جب معین الدین چشتی مدینہ پاک سے ہو کر لاہور کی طرف انہوں نے جب سفر کیا نا، تو لاہور جانے لگے تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب وہ لاہور کا سفر ہوا تو راستے میں جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حسنی اور حسینی سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے جب یہ پوچھا گیا نا کہ فرمایا بیٹا لاہور کی طرف جا رہے ہو، سندھ کی طرف جا رہے ہو، تو راستے میں لاہور پڑتا ہے، تو لاہور میں ہمارا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی جا کے ملاقات کر لینا، سلام کر لینا۔ تو وہ وہاں ایک سوال کیا حضور، اگر وہ ان کے دور میں یعنی سوال کیا تھا کہ کیا آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا ان کا رتبہ زیادہ ہے؟ غوث سے کتب پوچھ رہا ہے، ایک کتب غوث سے پوچھ رہا ہے، تو کہتے ہیں ان کا رتبہ یا آپ کا رتبہ؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر میں ان کے دور میں ہوتا، غوث اعظم فرماتے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی حسنی اور حسینی فرماتے ہیں، اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو بیٹا میں ان کا مرید ہوتا۔ ایسی عظیم ہستی کا وضو ایسے ہی وضو میں تو وہ رہتے ہی تھے، تو ایسے ہی روحانیت کے کسی معاملے میں رکاوٹ آ گئی۔ اب یہ رکاوٹ آئی تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بڑے جتن کیا، بار بار وضو کیا۔ اب وضو کرنے سے بھی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ بڑے بڑے بعض اوقات وظائف کرتے ہیں لوگ، بڑی بڑی مصیبتیں جھیلتے ہیں، لیکن روحانیت میں وہ بات نہیں بن رہی ہوتی، لیکن وضو بار بار کرنے سے، وضو پہ وضو، وضو پہ وضو، وضو پہ وضو کرنے سے بھی آپ کی روحانیت میں بہت بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو غوث الاعظم سید تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب مطلب یہ معاملہ ہوا تو پھر آپ پریشانی کے عالم میں نہ اپنے وضو پہ وضو، وضو پہ وضو کرنا شروع